بھی ہوتا ہے نوٹیفیکیشن یا ڈی نوٹیفیکیشن جو ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر اور گورنر کی اپروول سے ہوتا ہے. کرتا کیبنٹ ڈویژن یا ایس این ڈی کرتا ہے, لیکن وہ ہوتا ہے ان کے اپروول سے. پریزیڈنٹ یا اپروو کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے. انہوں نے چیف سیکرٹری سے وہ بھی ایک جعلی جو ہے وہ ظاہر ہے وہ پریشر میں آ گیا, اس نے بھی جناب ان کو نوٹیفیکیشن, اب اس نوٹیفیکیشن اور ایک انکانسٹیٹیوشنل عدالتی فیصلے کے بیسس پہ اور پولیس اور بیوروکریسی کے زور پہ منڈا گردی کر کے انہوں نے جو آئینی جو چیف منسٹر تھا اس کو سڑک پہ اتارا, اسے گاڑی لے لی, اس کے دفتر پہ قبضہ کر لیا, باقی وسائل پہ قبضہ کر لیا, اور جو ہی از کالنگ دا شارٹس آج کل جسٹ بیکاز جو میں نے اس دن بار بار کہا پرائم منسٹر صاحب ٹھیک ہے مشکل میں ہوں گے کیونکہ اولاد اور پیسہ آپ کو پتا ہے سب سے بڑا امتحان ہے, اور یہ وہ اولاد ہے کہ جب یہ چیف منسٹر تھے تو اس سڑکوں پہ کبھی یہ بیکری والوں پہ حملہ کر رہے ہوتے تھے ان کے بچے, کبھی جو ہے وہ خواتین کو آپ گیا تو سڑک پہ کھڑا کر کے پولیس کے لوگوں سے مروا رہے, مطلب ان کا اچھا خاصا پھینٹا شینٹا ان کی مار پٹائی کروائی. تو میں تو سمجھتا ہوں پرائم منسٹر اگر اسی وقت روک لیتے اپنی اولاد, اسی وقت ان کو تھوڑا سا سمجھاتے تو شاید آج یہ حالات نہ ہوتے کہ پچھلے 15 دن سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ 12 کروڑ کا جو ہے ارشد صاحب وہ یرغمال بنا ہوا ہے. کہ یعنی یہ اس عجیب سی سچویشن ہے, ایک آئینی اور جو ہے کیبنٹ موجود ہے اور وہ وزیر اعلیٰ موجود ہے, اور دوسری طرف جو ہے ایک انوکھا لاڈلا صرف اس لیے کہ اس کا باپ وزیر اعظم ہے تو وہ دھمڑ ڈوس کر کے وہ ہر چیز پہ قابض ہو کے بیٹھا ہوا ہے. تو میرے پاس تو میرے پاس کوئی نہ فورس تھی, میں نے آپ کو بتایا کوئی ایسا کوئی ڈنڈا فورس تھی نہیں, تو ایک آئینی حدود میں رہتے ہوئے اس میں پھر میں نے رپورٹ جو ہے پریزیڈنٹ کو بھی بھیجی. جس طرح میں نے مجھے انٹیریئر منسٹر نے جواب نہیں دیا کسی قسم کا, مجھے ایف سی اور وہ نہیں پرووائڈ کی, ایف سی اور رینجرز نہیں پرووائڈ کی, کیونکہ پنجاب پولیس پہ تو میں رلائی نہیں کر سکتا کہ وہ تو ہے ہی ان کے حکم پہ ساری تابع. تو جب وہ نہیں کیا تو پھر میں نے جو ہے خط لکھا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو, کیونکہ ان کے پاس آئینی کہا, اور دوسری طرف میں نے آرمی چیف کو بھی میں نے لکھا, کیونکہ میں تو ظاہر ہے یا تو اگر میں گورنر نہ ہوتا تو میں شاید اپنے گاؤں سے بندے بلا کے جو ہے خالی کرا لیتا. گورنر صاحب کو جوابات موصول ہوئے دونوں لیٹرز کے جو آپ نے پریزیڈنٹ کو اور چیف آف آرمی اسٹاف. دیکھیں میرا کام تھا, دیکھیں جتنی دیر میں جو بھی اس کرسی پہ بیٹھا ہوں میں اپنے یہ کا ذمہ دار ہوں, اور میں یہ اس لیے میں نے لکھ دیا ہے کہ یہ ایک سند رہے کہ آنے والے وقت میں جب تحقیقات ہوں, کیونکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ارشد صاحب کہ یہ صرف پنجاب کا معاملہ نہیں ہے, یہ ایکچولی ایک فیز 2 یا فائنل کلمنیشن کہہ لیں کہ اس سازش کی ہے جو اس وقت پورے وفاق کے اندر بھی جس کی گونج ہو رہی ہے. ایک بیرونی سازش کے ذریعے ایک وفاقی حکومت جو ہے اس ایک جمہوری حکومت کو کس طرح سے ہٹایا گیا, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں جو لوگ پالیٹکس میں ہیں یا پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ پاکستان کا آئین اور پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو ایٹ لیسٹ ضرور پڑھیں. زیادہ عرصہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. کس طرح جوڈیشل مرڈر ہوا ذوالفقار علی بھٹو کا, اس میں بھی اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو 3 آپ کو کریکٹرز ان کا کردار جو ہے 3 لوگوں کا دیکھنا بہت ضروری ہے. ایک عدلیہ, ایک پارلیمنٹیرینز اور ایک پولیٹیکل پارٹیز. کس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں آرٹیکل 69 بڑا واضح ہے, جو آرٹیکل 68 جس طرح پابند کرتا ہے کہ پارلیمنٹیرینز ہیں دوسرے عدلیہ کے کام میں عمل دخل وہ نہیں کر سکتے, اسی طرح 69 باؤنڈ کرتا ہے. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل آفیسز ہیں وہ ہنی کام جو پرنسپل ہے اس پہ اشارہ کرتے ہیں کہ اپنے اپنے خانے میں اپنے اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں, ایک دوسرے کے اس میں رخنہ اندازی یا اس کو کہہ نہیں سکتے, مشورہ دے سکتے لیکن کوئی حکم یا انٹرونشن اس طرح سے نہیں کرتے. لیکن آرٹیکل ہم نے دیکھا یہاں پہ مرکز میں کیا ہوا, آرٹیکل 69 کی وائلیشن ہوئی, سپریمیسی آف پارلیمنٹ کمپرومائز ہوئی, اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں پورے پارلیمنٹیرین جو بھی نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے ان ساروں کا کردار قوم کے سامنے کہ ان کی پارلیمنٹ کی سپریمیسی جو ہے کمپرومائز ہوئی. ایک آرٹیکل جو ہے کانسٹیٹیوشن کا وائلیٹ ہوتا ہے جس وجہ سے بھی ہوتا ہے, اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھتی. ٹھیک ہے, ان کے ہاتھ پیر باندھ کے جیسے تیسے بھی ہے اٹھا کے حکومت, اور وہی واردات کیونکہ ان کے حوصلے یہاں سے بلند ہو گئے, یہی واردات انہوں نے ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش پنجاب میں کہ ایک عدالت سے غیر آئینی فیصلہ لو اور دمڑ اور عدالتی اس فیصلے کو آپ نے چیلنج کیا, آفس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. گورنر صاحب کے پاس آپشن ہے, اس فیصلے کو آپ ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں, سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں, وہ آپشن آپ نے بطور گورنر ایکسرسائز کی ہے. وہ آپشنز ہیں جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو اسپیکر صاحب ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں ایز اے گورنمنٹ. لیکن میرا اس میں ذاتی طور پہ ٹھیک ہے نا, یہ فیصلے تو ویسے ہی گہرا نہیں ہے. اس پہ میں نے اس دن بھی میں نے اعلان کیا کہ جس طرح میں نے باقی جو ججز کو اپریشیٹ کیا ہے, خراج تحسین پیش کیا ہے, اگر کوئی جج مس کنڈکٹ کرتا ہے تو پھر قانون تو حرکت میں آئے گا. اور وہ جو جن جج صاحب نے جو یہ غیر آئینی ایک فیصلہ دیا ہے
اس کے خلاف میری اب لیگل ٹیم اس پہ ہم ریفرنس پریپیئر کر رہے ہیں گورنر اور صاحب ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کے اوپر بھیجیں گے، کیونکہ اس فیصلے کی بنیاد پہ اس وقت پورا جو سرکس چل رہا ہے پنجاب میں کہ ایک پورا جو پولیٹیکل جو کانسٹیٹیوشنل ایمپاس ہے، جو پولیٹیکل کرائسس ہوا ہے، وہ صرف اسی بیسس پہ ہوا ہے کہ غلط فیصلہ پہ. تو باقی انشاءاللہ تو دیکھتے ہیں جو گورنر صاحب اس پہ جو قانونی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ فیصلے کے اوپر تو آپ ریفرنس نہیں بھیج سکتے، آپ کے پاس آپشن ہے، آپ اسے چیلنج کر سکتے ہیں. تو جو ریفرنس والا آپشن ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کارآمد ہوگا؟ اور جو باقی کیس پہ فائل کیے ہوئے آپ نے کہا اسپیکر اور پارلیمنٹیرینز وہ فیصلے اس کی ہیئرنگز چل رہی ہیں، کیا پوائنٹس آئے؟ جو کانسٹیٹیوشنل لائرس کی ٹیم ہے، دیکھیں دو چیزیں، جب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلاں لائر تو یہ کہہ رہا ہے، بھائی اگر لائرس کا آپس میں اگر ایک ہی کنسنسس ہوتا تو میرے خیال میں وکالت کا تو پروفیشن ہی بند ہو جاتا. لائرس کا کام یہ ہے کہ جو قانون سامنے رکھا جاتا ہے، آئین، کچھ چیزیں ہیں جس میں ابہام ہے، جس میں آپ انٹرپریشن کر سکتے ہیں اپنی. کچھ چیزیں جو بڑی کلیئر ہیں، جیسے آئین کے اندر میں نے آپ کو بھی اس میں کوئی ایف اینڈ بٹس والی بات نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں کہ جس کو قومے کو موڑ کے کچھ اور نئی انٹرپریٹیشن دے دی جائے، ایسا کچھ نہیں ہے. نہ ہی اس کے اندر کوئی اور ایسی پروویژن ہے کہ اگر یہ آرٹیکل 130 سب سیکٹ کلاز 8 کے تحت اگر استعفیٰ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا، ایسی بھی کوئی پروویژن نہیں ہے اس کے اندر. تو اگر ہوگا استعفیٰ، ابھی آپ کے سامنے نیشنل اسمبلی میں کتنے ایم این ایس کے ریجیکٹ ہوئے ہیں اسی آرٹیکل، اس میں ایک شرط پوری تھی کہ وہ ایڈریس ہوا تھا نیشنل اسپیکر کو، لیکن ان کے ہاتھ سے نہیں لکھا ہوا تھا. یہاں پہ تو دونوں شرائط پوری نہیں ہوتی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ کو لیکن ایک بینیفٹ فار ڈاؤٹ ہم دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب نے عدلیہ کی عزت بحالی کے لیے، آئین و قانون کی بالادستی کے لیے، انصاف کی فراہمی کے لیے ہم ساروں نے ڈنڈے کھائے، سڑکوں پہ ان کے لیے محنت کی ہے ساری عدلیہ تحریک کے اندر. سو ان کو چلیں، باقیوں کو اتنا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ اگر ان کو ڈیفینیٹلی ایسا ہوا بھی ہوگا، کیونکہ ان کا کام تھا، نون لیگ والوں کو تو پتا تھا کہ یہ غیر آئینی ہوا ہے فیصلہ، ان کی اپنی لیڈرشپ نے جو ہے اس کو سب سے زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا تھا، تو انہوں نے کنسیل کیا. تو میں تو یہ کہوں گا کہ جب کل کو جب بھی کبھی انکوائری ہوگی تو الٹا ان کے اوپر جو ہے عدالت سے کنسیل کرنے کا، عدالت کو دھوکے میں دینے کا وہ ایک الگ کیس چلے گا ان کے اوپر. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب سے اس حوالے سے یہ بھی جانیں گے کہ آج جو صورتحال ہے پنجاب کی، کابینہ کا کیا سٹیٹس ہے، وزیر اعلیٰ وہاں پہ کون ہے، اور یہ معاملات آگے مزید کس طرح سے چلیں گے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.